نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن أبي طالب. حضرت علی بزرگان محترم خصوص سبحان امام معصوم کربلا یقیناً اتنا بڑا مجمع اس تعداد میں آئے ہوئے مولا کے سرکار مولا کے چاند فرامے دل میں عشق حسین محبت حسین جلوس رضا کی محبت ہمیں کیسی عزاداری کی طرف ہمیں نجات کی عزاداری کی طرف کوئی قوت ہے کہ جو ہمیں ہر ایک گاؤں سے عزاداری کی طرف بلاتی ہے. جہاں زمانے بھاگتے ہیں، جن حالات میں زمانے ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، ان حالات میں ہم ایک دوسرے کے یہاں عزاداری کی شرکت کے لیے جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، زمانہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا، لیکن ہم کیا کریں کہ پرشاسن کے پاس جا رہے تھے، انہیں جلوس کی اجازت دے دو، ہمیں ماتم کی اجازت دے دو، ہمیں عزاداری کی اجازت دے دو. کیوں؟ کوئی قوت تھی جو حسین کی طرف کھینچ رہی تھی، کوئی طاقت تھی. محسوس ہو کہ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آگے بھی تب تھوڑا سا سگم لگے گا کہ ہاں واقعی آپ بیٹھے ہیں تقریر سننے کے لیے. کوئی قوت تھی جو ہمیں حسین کی طرف کھینچ رہی تھی، کوئی طاقت تھی جو ہمیں حسین کی طرف کھینچ رہی تھی. اس قوت کو دعائے زہرا کہتے ہیں، اس قوت کو زہرا کی دعا کہتے ہیں، اس طاقت کو فاطمہ کی دعا کہتے ہیں. چونکہ جناب سیدہ نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اس لیے کہیں بھی مجلس ہو، کہیں بھی جلوس ہو، کہیں بھی عزاداری ہو، ہم حسین کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. بھائی ابھی اپنے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں وہاں نہ بٹھانا، یہاں آگے لے کر کے آ جاؤ. جیسے بھائی آپ لوگ ادھر آگے آ جائیں، یہ جتنے سیاہ لباس میں ہیں، میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں میں آگے سیاہ لباس والوں کو بلا لیتا ہوں. آگے آ جائیں آپ لوگ، ادھر آؤ، ادھر آؤ آگے. جزاک اللہ، جتنے ہیں سب آگے آ جائیں. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قدم بڑھ جائیں. ابھی میں مائک نیچے لے کر کے آ جاؤں گا، اگر سر اٹھانا پڑ رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ اور آواز ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جزاک اللہ. بڑا آواز رکھیں، بڑا سلامت رکھیں. آپ کو ایک قوت ہے جو ہمیں عزاداری کی طرف کھینچ رہی ہے، طاقت ہے جو ہمیں حسین کی طرف کھینچ رہی ہے. اسے دعائے زہرا کہتے ہیں. زہرا کی تمنا، زہرا کی آرزو، زہرا کی دعا ہمیں عزاداری کی طرف کھینچ رہی ہے. اور نبی کریم کی وہ حدیث کھینچتی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ من بکا علی مصاب حسین، جو حسین کے مصائب پر گریہ کرے، جو حسین کا آنسو بہائے اور تذکر یا خیر کے ساتھ حسین کا ذکر کرے، خیر کے ساتھ حسین کا ذکر کرے. اور تیسرا جملہ فرمایا اور جلس فی مجلس، اور جو حسین کی مجلس میں بیٹھے. کاش ان مدتوں میں ملاحظہ فرماتے ایک اصلاح کے لیے جملہ کہہ دوں. کیا فرمایا؟ اور جلس فی مجلس، جو حسین کی مجلس میں بیٹھے. بیٹھنا اور ہے، قید بیٹھنے کی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، شرط لگائی اور جلس فی مجلس، جو حسین کی مجلس میں بیٹھے، دور سے دیکھے نہیں، فرشادہ پا کر کے بیٹھ جائے. اور جلسہ کی مجلس، جو حسین کی مجلس
مجلس میں آ کر کے بیٹھے. اب اگر واقعی آپ کی سماعت ہے، زمانہ کیا بتائے گا کہ عزاداروں کی فضیلت کیا ہے؟ کیا جانے ابھی عزاداروں کی فضیلت زمانہ نہیں سمجھا. پھر حسین سے پھر حسین ہے. ابھی پہلے زمانہ عزاداروں کی فضیلت سمجھے. حسین نے جنہیں چاہا ہے، زہرا نے جن کے لیے دعا مانگی ہے، وہ کس میں آتا ہے؟ جب دعائے زہرا سمجھ میں آ جائے، تمنائے زہرا سمجھ میں آ جائے، آرزوئے زہرا سمجھ میں آ جائے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس عطائے زہرا کو حسین نے کیا عطا کیا ہے، علی نے کیا عطا کیا ہے، محمد نے کیا عطا کیا ہے. اب بتانے جا رہا ہوں پیغمبر اسلام نے کیا عطا کیا ہے. پہلے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اور جلسہ فی مجلس، وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ جگہ ہے اور اس طرف سے کہاں ہوا تم گیا زہر بھائی گھر آ گیا، آپ کو مسئلہ میں اسٹیج پہ آپ چلا جائیے. جزاک اللہ. زہر بھائی آپ گھر جزاک اللہ بہت سلامت رکھیں. کیا کوئی پرابلم ہے کیا؟ لوگوں میں تو سب سے آگے بیٹھتے ہیں اپنے گاؤں میں. جزاک اللہ مولا آباد رکھیں. اور جلسہ کی مجلس، جو حسین کی مجلس میں آ کر کے بیٹھے، حسین کی مجلس میں آ کر کے بیٹھے، کیا ثواب ہے آپ کا؟ سن لیجیے کیا ثواب ہے. نبی نے فرمایا فَكَأَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ 40 مرة مع علی بن ابی طالب. جو حسین کی مجلس میں بیٹھے، جو حسین کا خیر کے ساتھ تذکرہ کرے، جو حسین کا آنسو بہائے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش پر مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو. چلیے ایک تقریر میں اگر ایک حدیث بھی آپ کے دلوں میں اتر گئی تو فرش اعلیٰ کی فضیلت آپ کے دلوں میں اتر گئی. آپ سمجھئے کہ آنسو بہانے کا کیا عطا کیا ہے آپ کو حسین نے. یہ آنسو ایک معجزہ ہے، یہ فرش اعلیٰ ایک معجزہ ہے، یہ عزاداری ایک معجزہ ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو بھی اللہ نے سارے معجزات نہیں دیے ہیں، کچھ عطا کیے، لیکن سارے نبیوں کو سارے معجزات نہ دینے والا اللہ، اس نے محمد مصطفیٰ کی ذات میں ہر معجزے کو سمایا ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہی رسول ہم عزاداروں کے لیے، حسین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے، حسین کا ذکر کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ عرش پر ملاقات کی. یہ میں نے کہا یہ مجلس معجزہ، یہ آنسو معجزہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے بس آنسو نکل رہا ہے. جیسے میری طرف دیکھنا جو جہاں ہے، جیسے ہماری آنکھوں سے یہ آنسو نکل کے رخسار تک پہنچتے ہیں، تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار تک آئے ہیں، جبکہ یہی آنسو بنی امیہ کی حکومت کو رونق کے آئے ہیں، بنی عباس کی حکومت کو رونق کے آئے ہیں. جزاک اللہ مولا آباد رکھے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی اس بیداری کو سلامت رکھے. آپ سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. یہ آنسو ہمارے بنی امیہ کی حکومت کو رونق کے آئے ہیں، بنی عباس کی حکومت کو رونق کے آئے ہیں، اور اس دور میں وہابیوں کی حکومت کو رونق رہے آئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس دور میں وہابیوں کی حکومت کو رونق رہے ہیں. یہ آنسو اپنے آپ اب میں دیکھتا ہوں کون کہاں، کون صرف دیکھنے کے لیے آیا ہے جلوس کو، یا کون پرسہ دینے کے لیے آیا ہے. ابھی یہ سارے چہرے بتا دیں گے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے آنسو، ہمارا رونا، ہمارا گریہ، ہماری عزاداری. ارے اب اس سے بڑا معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اسے جو عقل کو حیران کر دے. اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ دنیا پیسہ خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے. سلامت رہیں، آباد رہیں. دیکھیے میں نے کیا آپ کی حکومت اقدس میں
لگتا ہے کہ آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، مگر ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ بصیرت کے اندھے صرف آنکھوں میں پانی دیکھتے ہیں، بصیرت کے اندھے نہیں، لفظ کو بدلتا ہوں، شیطان بصیرت کا اندھا تھا، اس لیے اسے آدم میں بس مٹی نظر آ رہی تھی۔ ہائے ہائے، میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ شیطان بصیرت کا اندھا تھا، اس لیے اسے آدم میں صرف مٹی نظر آ رہی تھی، لیکن جو فرشتے بصیرت والے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں صرف آدم کا پتلا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی روح پھونکنے والا بھی ہے۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ بصیرت کے اندھوں کو میٹیریل نظر آتا ہے، نہیں آپ کے سامنے سمجھا دوں، بھئی یہ سامنے علم لگا ہوا ہے، بصیرت کے اندھوں کو یہ پائپ نظر آئے گا، یہ کپڑا نظر آئے گا، یہ پھول نظر آئے گا، یہ اسٹیل نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں نظر آئے گی۔ بصیرت کے اندھوں کو ہائے ہائے، میں تو کہہ گیا، کیونکہ بصیرت کا اندھا میٹیریل دیکھتا ہے، لیکن فرشتے میٹیریل نہیں دیکھتے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نسبت دیکھتے ہیں۔ نسبت کس سے ہے؟ ہم اس علم کو اسی لیے چنتے ہیں کہ اس علم کی نسبت حسین کے بھائی عباس سے ہے۔ اور جزاک اللہ مولا آباد رکھتے، یعنی زمانہ میٹیریل دیکھتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نسبت دیکھتے ہیں، کس سے کس کی نسبت ہے، اور نسبت کا احترام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس لیے بھی اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ غلط کو کہتے کہ غلط کو غلط کہنے کی وجہ سے بالکل بہت صحیح ہے، غلط کو غلط بتایا جائے، لیکن غلط کو غلط بتانے کے پس منظر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کرنے لگے کہ زوجنا کو غلط بتانے لگے، کوئی علم کو غلط بتانے لگے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی تعبیر کو غلط بتانے لگے نا۔ میرا مقصد صرف یہی ہے، آپ غلط کو غلط بتائیے، ٹھیک ہے بتا رہے آپ، بہت اچھا، ہم بھی غلط کو غلط کہتے ہیں، عزادار کہتے ہی اسے ہیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن اس کا فائدہ اٹھا لے۔ کئی میسج دیکھے میں نے جس میں ہمیں یہ دیکھی کہ زوجنا کو چوم رہے ہیں، ایسے ایسے میسج پڑے ہوئے، ارے تو زوجنا کو نہیں چومے تو اس کو تم بصیرت کے اندھے ہو، تمہیں گھوڑا نظر آ رہا ہے۔ ہائے میں کیا کر رہا ہوں، تم بصیرت کے اندھے ہو، تمہیں مٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، نسبت حسین کے اس زوجنا سے ہے، ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت اقدس میں کہ ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ شہزادی جناب زینب علیہ مقام ہے، آپ کو یہ فرش عزا جیسی نعمت عطا کر دی، یہاں پر کے آپ بیٹھ گئے، نبی سے ملاقات کر لی، یہاں پر بیٹھ گئے، روئے، آنسو بہایا، حسین سے تذکرہ کیا، 40 مرتبہ علی سے بھی ملاقات کر لی، نبی سے بھی ملاقات۔ تو کیا ہے یہ فرش عزا؟ کیا ہے یہ فرش عزا؟ بتانے جا رہا ہوں کیا ہے فرش عزا۔ آج کل زمانے میں ایک میڈیا بہت مشہور ہے، ہاں اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک میڈیا ہے، ہاں جزاک اللہ، ہاں بولنے صحیح کہہ رہے آپ، ہاں اس سے بھی اوپر ایک میڈیا مشہور ہے، گودی میڈیا ہے یا نہیں ہے مشہور؟ ہاں بتائیے کون ہے؟ ہندو مذہب کا آدمی ہو وہ یہ لفظ نہ استعمال کرتا ہو، مسلمان ہو وہ لفظ استعمال نہ کرتا ہو، کرسچن ہو وہ استعمال نہ کرتا ہو، کوئی کسی مذہب کے لوگوں میڈیا کے لیے آج کل سیدھی سادھی لفظ میڈیا کیا گودی میڈیا۔ حالانکہ اگر وہ کسی پڑھے لکھے شیعہ سے ملتا تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ میڈیا کا نام بدل دو، کیا رکھ دو؟ سطیفہ میڈیا۔ ارے میں کیا عرض کروں، کیا مطلب کہ جہاں بھی سچ کو دبا کر کے جھوٹ کو دکھایا جائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سچ کو
کو دبا کر جھوٹ کو دکھایا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ساری میڈیا صحیفہ والوں کی میڈیا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں سچ کو دبایا گیا، جھوٹ کو ابھارا گیا، سچ کو چھپایا گیا، جھوٹ کو دکھایا گیا۔ میڈیا کا کیا کام ہے بھائی؟ میڈیا کا کام یہ ہے کہ سچ کو سچ دکھائے، جھوٹ کو آپ بتائیں کیا کام ہے؟ یہی کام ہے نا کہ آپ سچ کو سچ دکھائیں اور جھوٹ کو جھوٹ دکھائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے زمانے میں، ہو کیا رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی اور میڈیا دکھائے کہ نہیں فلاں جگہ پانی برس رہا ہے۔ فلاں جگہ آگ لگ جائے، آپ سمجھے ہی نہیں شاید۔ میں نے کہا تھا کہ اس دور کی میڈیا جس طریقے سے جھوٹ بول رہی ہے اس کو 1400 سال پرانا اپنا نام رکھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا صحیفہ میڈیا، کہا کہ یہ پہلی میڈیا ہے کہ جہاں سچ کو دبایا گیا، جھوٹ کو دکھایا گیا، کہ وہاں دکھایا ہی نہیں گیا، گھر کس کا جلایا گیا، جلانے والے کون لوگ ہیں؟ میں کیا حادثہ رہا، اب غور فرمائیے گا، متوجہ رہیے گا اس بات پر۔ وہاں ایک میڈیا تھا، یہ فرش ایسا کیا دیا ہے آپ کو، مطلب آپ کس بلندی پر ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس میں آپ ہیں، اس بلندی پر ہیں کہ آپ کی ملاقات رسول سے ہو، آپ کی ملاقات علی سے ہو، آپ کی ملاقات حسن سے ہو، آپ کی ملاقات حسین سے ہو، کس میں آپ ہیں؟ بس یہ سن لیجیے ہو کہ ان سے ربط مسائل ہیں، کس میں آپ ہیں؟ سن لیجیے آپ۔ یزید کا ٹارگٹ کیا تھا؟ یزید کا ٹارگٹ کیا تھا؟ یزید کا ٹارگٹ تھا قرآن کو مٹانا، یزید کا ٹارگٹ تھا دین کو مٹانا، یزید کا ٹارگٹ تھا شریعت کو مٹانا، یزید کا ٹارگٹ تھا مذہب کو مٹانا۔ میں کیا بات کر رہا، یزید کا یہی تو ٹارگٹ تھا نا۔ اچھا کیوں یہ ٹارگٹ تھا؟ کیونکہ یزید کا میڈیا مضبوط تھا۔ میں کیا بات کر رہا، یزید کا میڈیا مضبوط تھا، وہ زمانے کو دکھا رہا تھا کہ یہ حسین اور حسین کے گھر والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا نماز سے رشتہ نہیں، ان کا روزے سے رشتہ نہیں، ان کا نماز سے روزہ نہیں، ان کا تعلق نہیں، ان کا قرآن سے تعلق نہیں، نماز سے تعلق نہیں، روزے سے تعلق نہیں۔ زمانے میں یہ عام کر رہا تھا۔ حسین نے اس جھوٹے میڈیا کو زمانے میں چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ وہ حسین جو چشم زدن میں کربلا آ سکتا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ حسین جو چشم زدن میں کربلا پہنچ سکتا تھا، اس نے 6 مہینوں کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ حسین نکل رہے ہیں ان جھوٹوں کے چہروں سے پردہ ہٹانے کے لیے، کہ جن کا خود قرآن سے رشتہ نہیں، جن کا خود نماز سے رشتہ نہیں، جن کا خود نماز سے رشتہ نہیں، روزے سے رشتہ نہیں، جن کا خود حج سے کوئی رشتہ نہیں، کعبے سے کوئی رشتہ نہیں، سجدے سے کوئی رشتہ نہیں، تسبیح الہی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ 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 کی صداؤں سے کوئی رشتہ نہیں۔ حسین نکلے، 6 مہینے کا سفر طے کیا، کربلا پہنچے۔ جب حسین کربلا پہنچے تو دشمن کا ٹارگٹ تھا دین کو مٹانا ہے، شریعت کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے۔ اب کہہ بھی یہ رہا تھا، یہ بھی زمانے کو بتا رہے ہیں ان کا تعلق قرآن سے نہیں اور ٹارگٹ ہے قرآن کو مٹا دیں۔ تو شبر نے حسین کے گلے پر خنجر چلانے کے بعد ایک جملہ کہا، قد قتلنا الاسلام و بدلنا القرآن، آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا، قرآن کو بدل دیا۔ جیسے ہی شبر نے یہ جملہ کہا، حسین نے نوک سینہ پہ جا کر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، جب تک حسین ہے قرآن باقی رہے گا، نماز باقی رہے گی۔ جزاک اللہ، لبیک یا حسین۔ اب سنیے، یزید نے کچھ مولویوں سے فتوے مانگے، جزاک اللہ، کچھ مفتیوں سے فتوے مانگے، کیا بھائی قتل حسین کا فتویٰ دے دو۔ انہوں نے فتویٰ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یزید کو اولی الامر بتا کر کے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا کہ چونکہ یزید اولی الامر ہے اور حسین اس کے مخالف ہیں، لہٰذا
حسین کا قتل واجب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا کی لعنت ہو ایسے بکاؤ مفتیوں پر۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسے بکنے والوں کو خدا کی لعنت ہو۔ اچھا میں نے کہا کہ ایک جھوٹا میڈیا اس کا آغاز ہوا، یہ سفر کربلا کا ہوا، اب یہ آگے ذمہ داری کی زینب رسول سے سجاد کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہ قافلہ کربلا سے کوفے آیا، کوفے سے کس مشہدہ ہو رہے بتایا آیا، یہ کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، شام سے 7 سال کے بعد رہائی ہوئی تو یزید نے پیغام بھیجا۔ اچھا یزید نے یوں پیغام نہیں بھیجا تھا، جب زمانے کو پتہ چل گیا کہ حسین خاص تھے اور یزید نے ناحق قتل کیا ہے تو زمانے میں آواز اٹھ گئی، تو یزید نے چاہا کہ میری حکومت نہ پلٹ جائے، اس لیے یزید نے خود کو بچانے کے لیے رحمت اللہ علیہ کو رہا کیا۔ وہ یزید کا وہ سپاہی آیا، سید سجاد سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یزید نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس وقت بیمار آپ نے کہا اس کے بارے میں ہم تمہیں ابھی نہیں بتائیں گے، اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ارے غور فرمائیے، مدر دیکھیے آپ، ایک امام معصوم کہہ رہا ہے اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ پھر سید سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا پھوپھی جان یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی زینب الزاد کا نام ہے جس سے کم امامت مشورہ ہوتی ہے، جس سے امامت رائے ہوتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بی بی جناب زینب سے لیا مقام، اس وقت بی بی نے فرمایا کہ میرے لال پہلے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھیا پر کیا کروں، پہلے میں اپنے بھیا پہ آنسو آؤں۔ تو اتنے بڑی مجلس سے میرا سوال ہے تو جہاں آپ مطمئن کر کے بتائیے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کیا بی بی کہیں روئی نہیں تھی؟ بتائیے آپ، کیا بی بی کہیں روئی نہیں تھی؟ تو بی بی نے کہا کہ میں پہلے روؤں گی، لہٰذا ایک حجرہ بھائی بتایا جائے کہ جہاں میں اپنے لال کا ماتم کروں۔ ایسا نہیں تھا، بی بی صرف رونے کے لیے نہیں گئی تھی، ایک بنیاد رکھنے گئی تھی۔ کس چیز کی بنیاد؟ سقیفہ میڈیا کے سامنے کربلائی میڈیا کی بنیاد رکھنے گئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ سقیفہ میڈیا کے سامنے کربلائی میڈیا کی بنیاد رکھنے گئی تھی تاکہ جب بھی کوئی بھی جھوٹا زمانے میں کسی جھوٹ کو عام کرے تو کچھ کربلائی میڈیا کے لوگ ہوں جہاں سچ کو سچ بتائیں، جھوٹ کو جھوٹ بتائیں۔ بی بی وہاں بنیاد رکھنے کے لیے گئی۔ اچھا کیا کیا؟ بی بی نے فرش عطا بچھایا، بی بی نے آنسو بہایا اور بی بی نے پیغام دیا کہ میرے چاہنے والوں جیسے ہم نے آج فرش عزا بچھا کر ایک حجرے میں اپنے بھائی حسین کی عزا کی ہے، ویسے ہی اپنے اپنے قریے میں، اپنے اپنے علاقے میں، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے اپنے قریے میں، اپنے اپنے علاقے میں اسی طرح سے حسین کی عزا کرنا تاکہ ایک انقلاب زمانے میں برپا ہو اور میرا بھائی پہچانا جائے۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرا بھائی تو بی بی یہ ہے انقلاب، بی بی یہ ہے احتجاج۔ تو ہم نے تو زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ احتجاج ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا کرتے کیا کہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج خاموشی سے نہیں ہوتا، کہ کیا کرتے ہیں کہ ہنگامہ کرتے ہیں، بجلیوں کے تار کاٹ دیتے ہیں، سڑک جام کر دیتے ہیں۔ کاش اگر دلوں میں آپ کے میں اتنا احتجاج اتار لے گیا کہ بیوی یہ جو زمانے میں احتجاج ہوتا ہے تو وہاں تو سڑکوں سے تار کر بجلی کے تار کاٹ دیے جاتے ہیں، سڑک جام کر دی جاتی ہے، ریلوے ٹریک روک دیا جاتا ہے۔ کیا یہ احتجاج کیسے کرنا ہے کہ یہ جاہلوں کا احتجاج ہے؟ ہائے 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 ہائے، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جاہلوں کا احتجاج ہے۔ خبردار حسین کے احتجاج میں کسی انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا بھائی حسین انسانیت کا علمبردار تھا، میرا بھائی حسین سلامت رہے۔ کاش دلوں میں آپ کے بات اتار دے گا، کاش میں انشاءاللہ تاریخ نعرہ لگے گا، کہا کہ کاش، میں نے کہا کاش آپ کے دلوں میں بات اتار دیتا ہوں، کہا خبردار ایسا نہ کرنا۔ کرنا کیا؟ کہا کرنا یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھا کے بیٹھے آپ لوگ
کی ذمہ داری ذرا سی زیادہ ہے، کرنا کیا؟ کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ میں دہراتا رہوں گا جملہ تیسرے جملے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرنا، اپنے سینے پہ مارنا، اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرنا اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ مارنا۔ بیوی یہ کیسا احتجاج ہے؟ آنسو ہم خود بہائیں، پانی ہم خود پلائیں، کھانا ہم خود کھلائیں، تکلیف ہم خود کو پہنچائیں۔ کہا نادان، یہ ایسا احتجاج ہے کہ تیرا ہاتھ تیرے سینے پر لگے گا، چوٹ دشمن کے دلوں تک پہنچے۔ کہ تیرا ہاتھ تیرے سینے پر لگے گا۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں سے، میں فضائل تک برداشت کر لیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ ادھر آگے آ جائیے ورنہ میں ادھر آ جائیے، باقاعدہ آگے ہاتھ جوڑ کے، آپ کو مولا کا واسطہ ہے آگے آ جائیے، ادھر نہ بیٹھیے پلیز، ہم ادھر بلانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ ہاتھ جوڑ کے جتنے لوگ کھڑے تھے وہ ادھر آ جائیں، یہاں بھائی یہاں آ جائیں، جتنے لوگ یہاں آ بھائی مولا کا واسطہ دے رہا ہوں پلیز یہاں آ جائیے، یا تو آپ کو قریب آ جائیے، ذرا تھوڑا بھائی آدھی بس جزاک اللہ بڑا رکھے، بڑا سلامت رکھے آپ کو۔ زینب نے فرش اعلیٰ پہ جنت آتی ہے جہاں ہم بیٹھ کر عرش پہ نبی سے ملاقات کرتے ہیں، علی سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ فرش اعلیٰ زینب کی عطا کرتا ہے، شہزادی زینب جس نے اپنے بھائی کا آنسو بہایا۔ کہاں آنسو بہایا؟ کہا میرے لال یزید سے کہو کہ کوئی جانے چاہے تو میں پہلے اپنے اللہ کا ماتم کر دوں۔ کون حسین؟ غریب حسین، بے کس حسین، کتنا مظلوم تھا حسین۔ دنیا میں جب آپ کسی کو کسی مصیبت میں دیکھیں، چہرہ اترا ہوا دیکھیں، چہرہ بدلا ہوا دیکھیں، تو اگر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کیا ہوا؟ میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ دنیا کی سب سے آسان لفظ ہے، کسی کو آپ مصیبت میں دیکھیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیا ہوا؟ مدد نہیں کر سکتے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہائے غربت حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاک اللہ شہزادی، آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ کیا غربت تھی حسین کی کربلا میں؟ بتاؤں میں آپ کو غربت حسین؟ غربت حسین یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں علام کا سازیا، میرے بھیا عباس تیری جدائی میں میری کمر توڑ دی بھیا، بھیا تیری جدائی میں سوچ کے گریا نہ کرنا۔ آئے ہونے کے لیے میں نے تمہیں فرش اعلیٰ کی اہمیت بتائی ہے، اس پہ رونا، اس پہ آنسو بہانا میں پہلے بتا چکا ہوں، اہمیت بتائیے تو سوچ کے گریا نہ کرنا۔ پرسے کے لیے آئے ہو، جو جہاں ہے وہاں سے پرسا دے، کم سے کم رو نہیں سکتا تو آہستہ آہستہ سینے پہ ہاتھ مان سکتا ہے۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ جناب سیدہ سے توفیق مان سکتا ہے کہ بیوی ہمیں آپ کے لال کے مسائل پر رونا کیوں نہیں آتا؟ میں جب بھی آتا ہوں آپ کے علاقے میں کسی کو ویٹ کرنے کا، ہمیشہ جب بھی آتا ہوں مسائل 4 سال کی بچی کو پڑھتا ہوں یا زینب کو پڑھتا ہوں، آج پتہ نہیں کیوں اللہ سامنے دیکھ لیا، میں مولا کو گواہ بنا کے گیا ہوں، سوچ کے نہیں آیا تھا کہ جو مسائل پڑھوں گا، سامنے اللہ نظر آ گیا۔ جی چاہتا ہے 2-4 جملے میں آپ کو سنا دوں۔ یہ پہلا جملہ تھا حسین کا، الان ان کا سارا ظاہری یاد ہے، اے میرے بھیا عباس
تیری جدائی میں میری کمر دھلتی بھیا وقالت حیلتی، اے بھیا اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اے میرے بھیا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دو جملے رونے والوں سن لیا، تیسرا جملہ قیامت کا جملہ ہے جو حسین نے کہا ہے۔ اس کے بعد حسین کہتے ہیں بھیا عباس وَطَعَنَ بِي عَدُوِّي، اے بھیا عباس تیرے دشمن مجھے تانا دے رہے ہیں، اے حسین دیکھ میں نے کیسے عباس کے بازوؤں کو کاٹ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رونے والوں، ایسے ہی پرسا دیا جاتا ہے۔ شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں، شہزادی آپ کے آنسو کو قبول فرمائیں۔ ایک واقعہ سن لیجیے آپ، حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچا۔ حسین نے بنی اسد کے سردار سے کربلا کی زمین خریدی، 3 محرم 4 محرم 5 محرم 9 محرم 10ویں کی صبح نمودار رہی۔ 10ویں کی صبح میں حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بنی اسد کے سردار، جب میں یہاں آیا تھا تو یہ زمین میں نے تجھ سے چند درہم دینار دے کر کے خریدی تھی، لیکن آج یہ زمین میں تجھے واپس کر رہا ہوں، مجھے درہم دینار نہیں چاہیے۔ کبھی حسین کی تمنا یہ ہے جب بھی کوئی میرا چاہنے والا ہے، جب بھی کوئی میرا یہاں چاہنے والا ہے، جب بھی یہاں کوئی میرا چاہنے والا ہے تو اسے کم سے کم 3 دن مہمان ضرور رکھا، 3 دن مہمان ضرور رکھا۔ دوسری گزارش، کل یہ لشکر نہیں ہوگا، یہ سپاہی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم آج عصر کے وقت تک مارے جائیں گے، کل یہ لشکر یہاں سے چلا جائے گا۔ کہے بنی اسد کے لوگوں، جب ہمارے سر قلم ہو کر کوفے کی جانب بڑھ جائیں تو تم آنا ہمارے جسموں کو دفن کر دے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد حسین نے بنی اسد کے بچوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین کہتے ہیں بچوں مجھے معلوم ہے تم اس زمین پر کھیلنے آیا کرتے تھے، کئی دن ہو گئے تم اس جگہ پہ نہیں آئے ہو، اے بچوں اگر تمہارے والدین ہمارے جسموں کو دفن نہ کریں تو تم آنا ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی خاک ڈالیں، ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی خاک ڈالیں۔ رونے والوں آخر میں حسین نے کہا اے بنی اسد کے سردار، ایک آخری گزارش ہے حسین کی، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ لیجیے عزاداروں، بنی اسد والے چلے گئے، عصر کا ہنگامہ آیا، سب مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ 11 محرم، اب یہ جو آپ روئین کے موقع پر الگ الگ طریقے سے الگ گاؤں سے میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں اور روئین کے موقع پر کربلا جا رہی ہیں، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ قتل حسین کے بعد جب سے حسین کی قبر بنی ہے، بنی اسد والے کے چاہنے والوں کو خط لکھتے تھے، خط میں لکھتے تھے تم آؤ کربلا حسین کی زیارت کے لیے، ہم جانتے ہیں اکبر کے سینے میں برچھی کہاں لگی ہے، ہم جانتے ہیں انہوں محمد خون میں کہاں نہائے ہیں، ہم جانتے ہیں عباس کے شانے کہاں قلم ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں حسین کو کس نشے میں مارا گیا۔ ہر سال خطوط لکھتے تھے، یہ جو کربلا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبہ بنا ہوا ہے حسین کے روضے پر، یہ آج نہیں بنا ہے، سب سے پہلے حسین کی قبر پر سائبان جو بنانے والے ہیں وہ بنی اسد والے، سب سے پہلے سائیدار جگہ بنی اسد والوں نے لگائی، اس کے بعد جناب مختار ثقفی نے اسی کو روضے کی شکل